الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کی معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عذاب کا ڈر۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 135 پارہ نمبر 19، ترجمہ: بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ پچھلی 2 آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ تمہاری مدد کی جانوروں، بیٹوں، باغات اور چشموں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی ایک بات بیان کی، یعنی کہ قوم عاد کو ایک بات بیان کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا، جب کوئی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی قدر نہیں کرتی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہا نہیں مانتی، ان نبیوں کو جھٹلا دیتی ہے، ان کی بات کو نہیں مانتی، اور وہ قوم لہو و لعب کے اندر پڑی رہتی ہے، کھیل تماشے کے اندر پڑی رہتی ہے، اور نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، نفس کی غلام بن جاتی ہے، خواہشوں کی غلام بن جاتی ہے۔ تو انہی چیزوں کے اندر وہ قوم غرق رہتی ہے، انہی چیزوں کے اندر وہ ڈوبی رہتی ہے۔ جیسے اس قوم نے مرنا ہی نہ ہو، جیسے اس قوم نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب ہی نہ دینا ہو، اور ایسی قوم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عظیم الشان بڑے بڑے محلات قائم کرتی ہے، اونچے محلات قائم کرتی ہے، مضبوط گھر بناتی ہے، اور جیسے ان کو مرنا ہی نہ ہو، ان محلات سے جدا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ان کو ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو، اس قسم کے وہ گھر بناتے ہیں۔ اور اس قوم کے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ روپے پیسے کے حوالے سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے کمزور غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کرتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اگر کوئی غریب ان کے پاس ضرورت مند آ جائے اور ان سے سوال کرے تو یہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، اور اس کو برے جملے کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ جائے تو اس کو ٹھڈے مارتے ہیں، اس کو ہاتھوں سے مارتے ہیں، اس کو دھکے دے کر نکلوا دیتے ہیں۔ اگر وہ منتیں کرے تو
اس کو ہاتھوں سے مارتے ہیں، پیروں سے مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، لوہے سے مارتے ہیں، اور اگر یہاں پر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ اس قسم کی قوم کے اس قسم کے کام ہوتے ہیں، مجبوروں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں۔ ایسی قوم اللہ سے نہیں ڈرتی، کفر کو نہیں چھوڑتی، گناہوں کو نہیں چھوڑتی، ان کے اوپر ڈٹی رہتی ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے مقدس اشخاص کی وہ قدر نہیں کرتی، ان کو جھٹلا دیتی ہے، ان کی بات کو نہیں مانتی بلکہ ان کی مخالفت کرتی ہے۔ اس اللہ سے نہیں ڈرتی جو اللہ اس قوم کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس قوم کے سارے جانوروں کو مار دے، اگر اللہ چاہے تو اس قوم کی جو باغات ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے اور وہ ایسے ہو جائیں جیسے کہ سوکھا ہوا جنگل، اور اگر اللہ چاہے تو اس قوم کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دے، اگر اللہ چاہے تو اس قوم کے لیے پانی کو خشک کر دے اور ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملے، مگر اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان بندوں کو آزماتا ہے، ان بندوں کو ڈھیل دیے رکھتا ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کی محبت کو ٹھکراتا ہے، اللہ کی محبت کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی عطاؤں پر شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے اوپر جن کے اس طرح کے اعمال ہوں، ایسے برے کام کرتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے اوپر عذاب کو لے آتا ہے۔ اگر دنیا میں ڈھیل دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آخرت کے دن بھی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کے دن پکڑ ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار ہے، اور وہ اس کے اندر گرائے جائیں گے، اس کے اندر دھکیلے جائیں گے۔ ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظالم کو اللہ ضرور پکڑتا ہے، اور شرک یہ بھی ایک ظلم ہے کہ کوئی بندہ کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور عبادت غیر اللہ کی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ وہ کس حد تک کس طرح کے جرائم سر انجام دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نبی کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔